واقعات چل رہے تھے، درمیان میں تعطل آ جانے کی وجہ سے بعض اوقات جو یعنی چونکہ ہر جمعے بات ہوتی ہے تو ایک ہفتے کا بیچ میں وقفہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے واقعات کا جو تسلسل ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں شاید قائم نہ رہ پاتا ہو، اس لیے اس کا 1-2 منٹ میں ایک خلاصہ عرض کر دوں آپ کو کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس واقعے کو، اس پورے غزوہ کو جسے قرآن عظیم نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 3 منظرنامے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک مسلمانوں کا مدینہ منورہ سے نکلنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مہاجرین کا ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طلب میں نکلنا، دوسرا ابو سفیان کا شام سے اپنا تجارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف آنا اور رستے میں مدینہ کے قریب سے گزرنا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے نکلنے کی خبر سن کر قریش مکہ کا مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں جنگی لشکر لے کے نکلنا۔ یہ 3 الگ الگ جگہوں پر 3 کام ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر ایک پڑاؤ، ایک جگہ ہے، آپ سے بہت سے لوگ شاید وہاں پر گئے ہوں، اس کو روحا کہتے ہیں۔ روحا مشہور کنواں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ نبیوں نے اس کنویں سے پانی پیا، اور بڑا اس کا جو پانی ہے یہ بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ خصوصاً کہا جاتا ہے کہ پیٹ کے امراض، جتنے پیٹ کے امراض ہیں، گردے کے ہوں، پیٹ میں جتنے اعضاء ہیں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں جو بیر روحا کا پانی ہے اس کے اندر بڑی شفا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں سے گاڑیاں کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کے لے آتے ہیں عام طور پر۔ ادھر سے جب آپ روحا میں ٹھہرے، یہ جو پڑا تھا رستے میں صغار صحابہ کو واپس کیا، چھوٹے صحابہ کو، چھوٹی عمر والے، اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو آپ نے ڈالا تھا وہ مقام صفرا میں ڈالا تھا۔ صفرا، یہاں جب آپ پہنچے صفرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو 2 صحابہ جن کو آپ نے مختلف خبریں لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس زمانے کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھی، یا ایک 2 افراد کی ٹیم تھی جو خبریں لا رہی تھی، مختلف طرف آپ بھیجتے تھے، انہوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ ابو جہل 1300 لوگوں کی کہ لشکر جرار کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل گیا ہے۔ اب یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو سچویشن مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی۔ یہ 313 صحابہ تو نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے، اور اس تجارتی قافلے کے اندر کوئی جنگی ساز و سامان تو تھا نہیں، اور تھوڑے سے محافظین ساتھ ہوتے ہیں، اسی نوعیت کی گویا کہ تیاری تھی۔ اب اس مختصر سی جماعت کو، صحابہ کرام کی، ان کے سامنے 2 شکلیں، یا تو یہ واپس مدینہ چلے جائیں، اس ارادے کو موقوف کر دیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان کے مدینہ منورہ جانے کی خبر سے ابو سفیان بھی واپس، ابو جہل بھی واپس پلٹ جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچے کہ جب یہ لوگ مدینہ گئے ہیں واپس، تو اب ہم مدینہ پر جا کر حملہ کریں اسی لشکر کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر
ظاہر بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ایک بہت بڑا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ کی ایسے موقع پر عادت تھی مشورہ کرنے کی. جبرائیل امین وحی لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چلتے رہیں گے تو ان دو میں سے کوئی ایک، احد الطائفتین، ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو اس پر آپ فتح یاب ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کا واسطہ ابو جہل ابو سفیان کے لشکر سے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے پڑا تو بھی فتح ہوگی، اور اگر آپ کو دوسرے سے واسطہ پڑا تو بھی آپ کی فتح ہوگی. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے کہا کہ اب صورتحال بدل گئی. پہلے تو صرف ایک جس کو کہہ سکتے ہیں چھاپا مار کارروائی تھی، اب تو جنگ آ گئی، اور جنگ بھی بڑی سخت آ گئی. 300 اور 1300 کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، 1 اور 4 سے زیادہ کی نسبت پڑتی ہے. اور آپ جس کے ساتھ چاہیں جنگ کریں، آپ جس کے ساتھ چاہیں صلح اور امن کریں، یا رسول اللہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ، ہمارے اموال میں سے، ہمارے مالوں میں سے آپ جس قدر لینا چاہیں، ہمارے سارے مال آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں. اور یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جو آپ لے لیں گے جنگ کے لیے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا، زیادہ اچھا لگے گا بنسبت اس مال کے جو آپ چھوڑ دیں گے اور جس کو آپ نہیں لیں گے. اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں ایک جگہ کا نام لیا جو بہت دور تھی وہاں سے، کہا کہ اگر آپ ہمیں وہاں تک چلنے کا حکم دیں گے، لے کر جائیں گے تو ہم خدا کی قسم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. اور پھر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے حق دے کر آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو خدا کی قسم ہم سمندر کے اندر کود پڑیں گے. اور پھر کہا کہ اور ہمیں سے کوئی ایک شخص بھی اسے پیچھے نہیں رہے گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم انصار لڑائیوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم جنگ سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لڑائی کے اندر بڑے پکے اور صبر کرنے والے اور سچے لڑنے والے ہیں. کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ جب آپ ہمیں میدان جنگ میں جھونکیں گے تو ہماری بہادری کے وہ جوہر دیکھیں گے کہ جس سے یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو اور آپ اللہ کا نام لے کر چلیے. ظاہر بات ہے یہ ایسی تقریر تھی کہ اس سے زیادہ اور کیا اظہار کیا جاتا، وفاداری کا، اطاعت شعاری کا، حضور پہ جان و مال نچھاور کرنے کا، اور اپنی اس بیعت کے اوپر پختہ ہونے کا جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر کی تھی مینا کے میدان میں حج کے موقع پر، بیعت عقبہ اولیٰ یا ثانیہ دونوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ چلو. اور اللہ جل شانہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ ابو سفیان کی جماعت کے قافلے یا ابو جہل کے لشکر میں سے کسی ایک پر اللہ جل شانہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا. وہ جو آیتیں سورہ انفال کی کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. تو یہاں سے صحابہ کرام اب گویا کہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ہمارا مقابلہ ہے ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ. کیا مسئلہ ہے؟ چلیے پرچی پہ لکھ کے دے دیا کر. ٹھیک، پرچی آئی ہوئی ہے. ٹھیک. تو اس پر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ ابو سفیان کے لشکر کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے وہ کہاں پر ہے 2 صحابہ کو بھیجا ہوا تھا. یہ 2 صحابہ گئے اور
عام طور پر کسی لشکر کی معلومات کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک اہم جگہ جو ہے وہ چشمے ہوتے ہیں، کیونکہ چشموں پر لوگ پانی پینے آتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ گئے دونوں ایک چشمے پر گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دو صحابہ تھے کہ دو عورتیں آ رہی ہیں اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت سے اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھ سے پیسے لیے تھے، مجھے واپس کرو۔ دوسری عورت یہ کہتی ہے کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے چلا ہے اور وہ اتنے دنوں میں یہاں پہنچ جائے گا، تو میں اس قافلے کے اندر محنت مزدوری کروں گی، پڑاؤ ڈالے گا، ہم اس میں کوئی مزدوری کریں گے اور وہ مجھے اس کی اجرت دیں گے، میں اس اجرت سے تمہارا قرضہ چکا دوں گی۔ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قافلہ کب آئے گا، کہاں پر ہے۔ تو یہ اس چشمے کے اوپر رکے ہوئے تھے، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس خبر کو سن کر یہ صحابہ وہاں سے چلے، واپس ہو گئے۔ جب یہ واپس ہوئے تو ابو سفیان بھی اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ یہ خبر لینے کے لیے گھوم رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے قافلے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ کس جگہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اسی چشمے کے اوپر پہنچے اور یہاں وہی بندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے ان دو بندوں کو دیکھا تھا، جو دو صحابہ کو دیکھا تھا۔ تو ابو سفیان نے اس سے پوچھا، اس بندے سے، کہ یثرب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ تو نہیں آیا یہاں ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا ان کا تو مجھے نہیں پتہ، البتہ دو بندے آئے تھے یہاں پر، یہ نہیں مجھے پتہ کہاں سے آئے تھے۔ تو اب وہ چلے گئے واپس۔ تو ادھر ان دو بندوں کی، یعنی ان دو صحابہ کا جو اونٹ تھے جس پر وہ آئے تھے، اس اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے ایک مینگنی اٹھائی اور اس کو توڑا، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس گٹھلی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو یثرب کی گٹھلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور یہاں پر آئے ہیں، ادھر تک یہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہمارا اندازہ ہو گیا کہ ہم کہاں سے آئیں گے۔ فوراً تیزی کے ساتھ واپس ہوئے اور اپنے قافلے کا رستہ بدلا اور ایک اور طرف سے نکال کر اپنے قافلے کو ساحل سمندر کے پاس سے اور اس کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو سفیان نکل گئے اپنے قافلے سمیت۔ نکلتے ہی اس نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ، وہ جو رستے کے اندر تھے مکہ والے جو نکلے تھے، اس نے کہا کہ میں نے قافلہ بچا لیا، تم لوگ اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، وہ میں نے نکال لیا، اب تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ یہ خبر جب پہنچی، جو لشکر مکہ سے باہر نکل چکا تھا اس کو خبر پہنچی، تو اخنس ابن شریق مشہور مشرکین مکہ اور قریش کے سرداروں میں سے بڑے مشہور آدمی ہیں۔ اخنس ابن شریق، یہ بنو زہرہ کے نام سے ان کا قبیلہ تھا قریش کا، اس کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ بچ گیا ہے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اپنی قوم سے کہا کہ ہم نکلے تھے اپنا مال بچانے کے لیے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنا مال بچانے کے لیے نکلے تھے، ہمارا مال بچ گیا، قافلہ بچ گیا، ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کے ساتھ 300 لوگ تھے ان کے قبیلے کے، بنو زہرہ کے۔ تو 300 کے 300 بندے باہر نکل آئے لشکر میں سے اپنے سردار کے ساتھ، اخنس ابن شریق کے ساتھ۔ باقیوں نے بھی ابو سفیان سے کہا، ابو جہل سے کہا، تو ابو جہل ایک ترنگ میں تھا، اس کو تو بدر کا میدان پکار رہا تھا کہ اسے تو وہاں پر مارا جانا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو بدر جائیں گے، 3 دن وہاں پر رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور پھر 3 دن خوشیاں منا کر واپس آئیں گے۔ تو اخنس نے کہا کہ ہم اس میں نہیں ہیں، اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ جو مقصد تھا مکہ سے نکلنے کا وہ پورا ہو گیا۔ وہ اپنے 300 بندے لیے اپنے قبیلے کے اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ اب ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے ان کی تعداد 1000 تھی۔ اس لیے آپ تاریخ میں سنتے ہیں کہ 1000 کا مقابلہ ہوا 313 کے ساتھ، نکلے 1300 تھے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ یہ قافلہ جب جحفہ ایک جگہ ہے مکہ سے باہر، یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو یہ لشکر ابو جہل کا
تو جہیم نامی ایک شخص نے خواب دیکھا وہاں، اور اس نے خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے۔ وہ ہمارے اس جہاں پر ہم نے جحفہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جہاں رات کو اس نے خواب دیکھا ہوگا، وہ یہاں پر آیا ہے وہ شخص، اور آ کر اس نے ایک اعلان کیا کھڑے ہو کر۔ اس نے کہا کہ قتل ہوا ابو جہل، قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ، قتل ہوا شیبہ بن ربیعہ، قتل ہوا ولید ابن عتبہ، قتل ہوا امیہ ابن خلف۔ سرداروں کے نام لے لے کر کہہ رہا ہے، فلانا قتل ہوا، فلانا قتل ہوا، فلانا قتل ہوا، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اونٹ کے کوہان کے اندر ایک برچھا مارا، اس سے جو اونٹ جو ہے وہ بلبلا کے دوڑا، لہو لہان ہو گیا، اور اس کے خون کے چھینٹے ہمارے اس لشکر کے ہر خیمے کے اوپر جا کر گرے۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ صبح اس کے اٹھ رہا، اپنے خواب بیان کیا، اس نے کہا میں نے رات یہ خواب دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے خواب بڑا واضح ہے، وہ آتکا کے خواب سے بھی زیادہ واضح خواب تھا۔ تو یہ خبر ابو جہل کو پہنچی کہ کسی نے جہیم کے بارے میں کسی نے بتایا، تو اس پر ابو جہل بڑا غصے ہوا۔ اس نے کہا، دیکھنے والے نے شاید یہ کہا، یہ لوگوں نے کہا کہ خواب سچا نہ ہو کہ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سچے خواب تو نبیوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور بندہ پیدا ہوا ہے جو ہمیں یہ خواب سنا رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ خواب بھی تم لوگ یاد رکھو، اور میدان جنگ کے اندر دیکھنا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کون مارا جاتا ہے اور کون مارتا ہے، یہ میدان جنگ کے اندر اس کا فیصلہ ہو۔ یہ نکل پڑے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، یعنی مدینہ سے سمجھے مکہ کی جانب، اور یہ لوگ مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں۔ بدر کا میدان جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، ایسے بالکل وسط میں تو نہیں ہے لیکن رستے کے اندر آتا ہے۔ پرانا جو رستہ تھا مکہ سے مدینہ منورہ جانے کا، یہ آج کل کے رستے سے پہلے والا، اس میں جب لوگ مکہ سے مدینہ جاتے تھے، پرانی روڈ جو ہے تو یہ بدر رستے کے اندر آتا تھا۔ اب نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ اب بھی اس رستے سے جاتے ہیں۔ تو وہاں جب پہنچے تو مشرکین مکہ پہلے سے پہنچ چکے تھے بدر کے میدان۔ وہ پہنچ گئے، اور پہلے پہنچنے والے کو، اب یعنی یہ لڑائی گویا کہ بدر کے میدان میں ہونی تھی، پہلے پہنچنے والے کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی جو جگہیں اچھی ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو وہ اس کو قابو کر لیتا ہے، پہلے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے لڑنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ایسی زمین بہتر ہوتی جو ریتلی نہ ہو، وہ زمین مشرکین مکہ نے لے لی۔ پھر اونچائی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، اونچائی والی جگہ لے لی۔ پھر پانی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یعنی ساری لڑائی کے اندر جو موافق اور سازگار چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری مشرکین مکہ کے ہاتھ میں چلی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ مخلصین کو اور مؤمنین کو کس طرح آزماتے ہیں، سارے اسباب ختم فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ کون اس اپنے پاس دستیاب چیزوں پر توکل کتنا کرتا ہے، ورنہ تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، زرہیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، گھوڑے اور اونٹ اور تلواریں اور نیزے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، اور پھر جگہ بھی ان کی اونچی ہے، پانی بھی ان کے پاس ہے، اور زمین بھی ان کی جو ہے وہ سخت ہے، اور مسلمانوں کے پاس جگہ بھی نشیب کے اندر ہے، اور زمین بھی ریتلی ہے، اس میں اونٹوں کے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں، انسانوں کے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں اس کے اندر، اور پانی بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس حالت کے اندر جنگا، اور تعداد بھی کم ہے، اور تلواریں بھی نہیں ہیں، اور تیر بھی نہیں ہیں، اور اونٹ بھی نہیں ہیں، اور گھوڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ دو قافلے آمنے سامنے ہیں۔ یہاں سوچیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے حبیب ہیں اور کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بہترین جماعت ہے، اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، نبی کو تکلیفیں پہنچانے والے لوگ ہیں۔
وہ لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ سارے اسباب ایک طرف جمع کر دو، سارے اسباب جتنے بھی ممکن ہیں، اور نصرت الہی اگر دوسری طرف آ گئی تو یہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں فیل ہو جائیں گے۔ آج مسلمان اسی طرح اسباب کے اوپر یقین رکھتے ہیں جس طرح کافر یقین رکھتا ہے، اور جب اسباب کے اندر کمی ہوتی ہے تو مسلمان کا دل بھی ڈوب جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بغیر اسباب کے کیا ہے۔ یہاں پر آپ سوچیں، اس صورتحال میں آپ دیکھیں صحابہ کو تقویت دینے والی چیز صرف ان کا ایمانی جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ جل شانہ کے وعدے اور اسلام کی قوت تھی ان کے ساتھ، باقی کیا تھا ان کے پاس؟ لیکن یہ جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں اس سے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے کسی قسم کی۔ تو یہ لوگ یہاں پر پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ جب تم پہنچے تو صورتحال یہ تھی۔ قرآن کی آیت کیا ہے آگے اسی سے متعلق؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسا دی۔ اللہ فرماتا آسمان سے جب پانی برسا تو دو چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ ایک یہ تبدیل ہو گئی کہ وہ جو ریتلی زمین تھی جسے پاؤں دھنس رہے تھے وہ سخت ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو پانی نہیں تھا یہاں پر پانی آ گیا۔ جلدی جلدی مسلمانوں نے حوض بنائے، تالاب بنائے بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ جگہ تو ویسے بھی نشیب میں تھی تو پانی سارا نشیب کی طرف ہی آتا ہے، اس کو مسلمانوں نے محفوظ کر لیا، تالاب بنا لیا اس کو۔ اور جو تالاب بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ شفقت و رحمت، رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا کہ ہمارے تالاب سے کافروں کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے۔ ہمارے جنگ کے مقابلے میں جو لوگ ہیں یہ یہاں سے خود بھی پانی پی سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں، لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ سچویشن اللہ پاک نے راتوں رات تبدیل کر دی، یہ والی کم سے کم یہ دو چیزیں مسلمانوں کے حق کے اندر ہو گئی یا برابر ہو گئی، جس طرح ان کے پاس تھی ایسی مسلمانوں کے پاس بھی ہو۔ ایک بارش برسنے سے جو اللہ کے اختیار کی چیز ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ برسائیں۔ ادھر سے ایسے ہوا کہ ان کے کچھ غلام پانی بھرنے کے لیے آئے، تو وہ لوگ تو خدمت والے لوگ تھے، صحابہ ان کو لے آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون لوگ؟ یہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، پانی بھرنے دو لوگ آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کے لشکر میں سے آئے ہیں۔ صحابہ کو لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ابو سفیان کے قافلے سے آئے ہوں، تو ان سے پتہ چل جائے گا کہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے ذرا ان کو دو چار تھپڑ لگائے۔ صحابہ نے، حضور نماز پڑھ رہے تھے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے سے آئے، ویسے جھوٹ بولا جان بچانے کے لیے، کہا ہم ابو سفیان کے لشکر کی طرف سے آئے۔ حضور نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تم لوگوں نے مانا نہیں، اور جب انہوں نے بلکہ مارا تم لوگوں نے اس کو، اور جب وہ جھوٹ بول رہے تھے تم لوگ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو جہل کے لشکر سے آئے یہ دونوں۔ آپ نے ان سے پوچھا کتنے لوگ ہیں ابو جہل کے ساتھ؟ وہ ٹیلے کے دوسری طرف تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے لوگ ہیں ابو جہل کے لشکر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کہا زیادہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں گنتی نہیں آتی، نہ ہم نے گنے بھی نہیں ہیں، ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا گننے کا۔ تو آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 900 سے لے کر 1000 کے درمیان لوگ ہیں۔ اس اونٹوں کی تعداد سن، ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سرداران قریش میں سے کون کون ہے لشکر کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ جی ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ابن شیبہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، شیبہ ابن ربیعہ ہے، ولید ابن عتبہ ہے، اور نبی ہے، منبہ ہے۔ جب یہ نام وہ لیتے گئے اور جتنے نام سرداروں کے تھے سارے ذکر کی کہ سب لوگ لشکر کے اندر موجود ہیں، تو حضور نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ قریش نے اپنے جگر گوشے تمہاری طرف پھینک دی۔ قریش کی پوری لیڈرشپ، پوری قیادت اس میدان میں گویا کہ تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ اب لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ صبح جب صف بندی ہو رہی تھی تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو دستہ تھا
جو چند لوگ تھے اس کی قیادت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. میں نے کہا تھا ان کو صدیق الانصار کہتے ہیں, اور انصار کے اندر ان کی وہی حیثیت تھی, وہی مقام و مرتبہ تھا سعد ابن معاذ کا, جو مہاجرین کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اونچی جگہ کے اوپر آپ کے لیے, ایک ٹیلے پر آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا لیں, اور اس چھپر کے اندر آپ ہوں, وہاں سے آپ جنگ کی قیادت فرمائیں. اور کہا کہ یا رسول اللہ, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے ہمیں فتح دی تو فتح ہوگی, اگر کوئی دوسری صورت بن گئی تو آپ اپنے ان جانثاروں کے پاس پہنچ سکیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں, یعنی مدینہ میں موجود لوگ. اور پھر اپنے اخلاص کی بڑی دلیل ہے, کہا کہ یا رسول اللہ, جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے, جو اس جنگ کے اندر موجود نہیں ہیں, وہ بھی آپ سے ہم سے کم محبت نہیں کرتے, یعنی آپ کا ایک اور لشکر بھی موجود ہے, اگر اس لشکر نے شکست کھائی بھی صحیح تو آپ اس دوسرے لشکر کو لے کر ان کے ساتھ لڑائیں گے, اور وہ ایک اور مارکا ہوگا, اس کا پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں. سعد کے اس مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو عربی کے اندر چھپر کو عریش کہتے ہیں, عریش. تو یہ چونکہ عریش ایک چھپر بنایا گیا تھا, آپ اس کے اندر چلے گئے, بنا لیا گیا آپ کے لیے فوراً. اور آج جو آپ لوگوں نے بدر کے میدان کے ساتھ دیکھا ہوا ایک مسجد ہے, مسجد العریش کے نام سے, یہ جو عریش مسجد ہے یہ اسی چھپر کی جگہ جو ہے اس کی یادگار کے طور پر یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ موجود تھے. اندر آپ گئے تو آپ کے ساتھ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اندر تھے. آپ اس کو بنایا گیا, آپ اس کے اندر چلے گئے. صبح جب جس دن رات, اب یہ رات آ گئی جس کے اندر صبح لڑائی ہے, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا تھا, مدینہ سے چلے تھے, اور سخت گرمی اور دھوپ کا وقت تھا, تو ہم لوگ سخت تھکے ہوئے تھے, اس لیے بدر کے میدان میں پہنچ کے سب لوگ سو گئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ساری رات آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کے اندر گزاری, اور آپ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ صبح یہ جماعت ٹکرائے گی, اور ایک چھوٹی سی جماعت محدود سامان کے ساتھ بغیر کسی جنگی تیاری کے اس لشکر جرار کے ساتھ ٹکرائے گی. اور پھر آپ نے وہ اپنی مشہور دعائیں جو بدر کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں تو وہ آپ نے کی. اور صبح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو, ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر میدان کی طرف گئے جہاں صبح ہمارا مارکا ہونا تھا آپس کے. اور یہ وہ موقع تھا, کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذا مصرع فلان, ہذا مصرع فلان, ہذا مصرع فلان, یہاں فلانا قتل ہوگا, یہاں فلانا قتل ہوگا, یہاں فلانا قتل ہوگا, یہاں فلانا قتل ہوگا. جگہ آپ نے متعین کر کے صحابہ کو بتائی کہ یہ جو, اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام لے کر بتائے کہ ان میں سے کون سا بندہ کہاں پر قتل ہوگا. اور اسی پر صحابہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو حق دے کر بھیجا کہ جنگ کے بعد جب جا کر ہم نے لاشوں کو دیکھا تو کوئی بندہ بال برابر بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں تھا جہاں رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ بندہ یہاں پر ہوگا. اس کے بعد آپ پھر داخل ہوئے, واپس آئے اور چھپر کے اندر داخل ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. سعد ابن معاذ چھپر کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گریہ وزاری کی, پوری رات دعا کی. اس کے بعد فجر کا وقت ہوا, لوگ سو رہے تھے, تو آپ نے لوگوں کو اٹھایا نماز کے لیے. آپ نے, اور یہ وہ دن ہے جس دن اس مارکے نے ہونا ہے. اور اب آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کو. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صف بندی, خود صفیں قائم فرمائی. یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھی. جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے. ہجرت کا دوسرا سال, رمضان کا مہینہ ہے. تو یہاں جب آپ نے صف بندی قائم کی تو یہاں پر اللہ جل شان آپ نے پھر دعا کی. آپ جب کوئی نیا چیز آپ پھر دست دعا بلند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ قریش کا گروہ ہے, یہ اپنے تکبر کے ساتھ اور غرور کے ساتھ یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان کے اندر آئے. اور کہا کہ یا اللہ اب تو اپنی وہ نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اللہ کا آپ سے وعدہ ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں احدى الطائفتین, تو کہا کہ اللہ آپ کا جو وعدہ ہے کہ ایک
ایک لشکروں میں سے ان دونوں میں سے ایک چیز پر فتح دیں گے، اس اپنے وعدے کو آج میرے ساتھ پورا فرمائیے۔ پھر آپ نے یہاں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب آپ صفیں خود سیدھی فرما رہے تھے، اور یہ صفیں اسی طرح سیدھی کی جاتی تھی جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں، تو جب صف سیدھی ہو گئی تو آپ کے ہاتھ کے اندر ایک نیزہ تھا، اس کی جو الٹی طرف ہوتی ہے اس سے آپ صف سیدھی کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا باہر نکلے ہوئے تھے صف سے، تو آپ نے ان کو نیزے کی الٹی طرف سے تھوڑا پیچھے کی طرف کیا، آپ نے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ، صف کے ساتھ برابر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے لگ گیا اور مجھے درد ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انہوں نے وہ بغیر قمیص کے تھے، تو حضور نے اپنی قمیص اٹھا دی اور کہا بدلہ لے لو۔ اس موقع پر بھی آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو، اگر میرا مقصد تو تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، اگر نیزہ تمہیں لگ گیا ہے تو تم بھی بدلہ لے لو، جتنی تکلیف میں نے تمہیں پہنچائی تھی تو مجھے پہنچا دو۔ تو آپ نے جیسے ہی اپنا کپڑا اٹھایا وہ دوڑ کر آئے اور آپ سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تھا، مجھے پتہ تھا کہ آپ اس موقع پر کہیں گے کہ بدلہ لے لو، تو میں اس شہادت سے پہلے ان کو اپنی شہادت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اب ہم نے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو اس میں شہید بھی کی، تو کہا کہ اس لیے میں نے آپ سے کہا۔ اور اس کے اوپر جب وہ آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، پھر جب آپ نے سارے لشکر ترتیب دے دیے، صحابہ کو کھڑا کر دیا، آپ دوبارہ واپس آئے اپنے عریش کے اندر، اپنے چھپر کے نیچے واپس آئے، اور اس وقت بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے ایک طویل دعا فرمائی، اتنی طویل دعا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، احرام کی طرح کی چادر تھی آپ کے اوپر، تو وہ چادر بار بار آپ کے کندھوں سے نیچے گر جاتی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر آپ کے کندھے پر رکھتے تھے، پھر آپ کے ہاتھ اوپر بلند ہوتے تھے، پھر وہ چادر گر جاتی تھی۔ اتنی لمبی دعا کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا اور کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، کہا کہ خدا کی قسم کافی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے اتنی طویل دعا کی کہ خدا کی قسم یہ کافی ہے، اور کہا کہ اللہ جل شانہ کبھی بھی آپ کو یعنی اللہ نے سن لیا آپ کو، یار اللہ نے سن لیا آپ کی دعا۔ ان کو حضور پر رحم آ گیا، ترس آ گیا کہ کتنی دیر ہو گئی ان کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ جو قریش کو جس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، خود اپنے ایک ساتھی کے ذریعے سے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔